بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 7 زیور کا ڈبہ کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ اردو ادب میں منشی پریم چند کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ ان کے افسانے کفن کو اردو کے چند بہترین افسانوں میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقت نگاری، اصلاح پسندی، خیر و شر کی باہم کشمکش نظر آتی ہے۔ ان کے بیشتر افسانے دیہی پس منظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہلکے پھلکے مزاح سے بھرپور کہانیاں بھی لکھیں جو آپ کے افسانوں کے مجموعہ واردات میں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ مندرجہ بالا افسانہ پریم چند کے افسانوی مجموعے زاد راہ سے ماخوذ ہے، جس میں ہندوستان کے ایک متوسط یعنی درمیانی حیثیت کے گھرانے کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ اس افسانے میں عام انسانی، سماجی اور نفسیاتی رویوں کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے کہ کس طرح انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے حصول کے لیے اخلاقی آویزش اور کشمکش سے گزرتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ چندر پرکاش ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد اچھے عہدے پر فائز تھے۔ اسے امید تھی کہ والد کے ذریعے اعلیٰ ملازمت مل جائے گی، لیکن والد کی اچانک موت نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ مجبوراً اسے ٹھاکر صاحب کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانی پڑی۔ چندر پرکاش کی بیوی بھی تعلیم یافتہ تھی اور اس کے بھی اونچے خواب تھے۔ وہ پرکاش کی نوکری سے خوش نہیں تھی، لیکن جب ٹھاکر صاحب کی طرف سے ان کے گھر کے برابر ہی پرکاش کے لیے گھر کا بندوبست ہو گیا تو کافی حد تک بہتری کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ ٹھاکر صاحب پرکاش کی بڑی عزت کرتے تھے، ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پرکاش سے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ پرکاش نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ٹھاکر صاحب نے شادی کی تمام ذمہ داری پرکاش کے سپرد کر دی۔ خرچے کا سارا انتظام بھی اس کے حوالے کر دیا۔ مال اور پیسے کی بہتات نے پرکاش کے قدم ڈگمگا دیے۔ خاص طور پر زیورات کا ڈبہ دیکھ کر اسے اپنی کم مائیگی یعنی کم حیثیت کا احساس ہوا، جس کا اظہار اس نے اپنی بیوی چمپا سے کیا۔ رات گئے دونوں میاں بیوی زیورات اور شادی کا ذکر کرتے رہے۔ پرکاش کی آنکھوں میں زیورات سمائے ہوئے تھے۔ اسے چمپا کی حسرتوں کا بھی احساس تھا۔ منہ اندھیرے وہ خاموشی سے ٹھاکر صاحب کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اگلے دن محلے میں شور مچ گیا کہ چور زیور کا ڈبہ لے اڑے ہیں۔ پرکاش ان کے گھر دوڑا تو سوگ کا سما تھا۔ پرکاش نے نوکروں پر شبہ ظاہر کیا، لیکن روتی ہوئی ٹھکرائن نے اس کی تردید کر دی۔ البتہ ٹھاکر صاحب پولیس میں رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پرکاش ٹھاکر صاحب اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتا رہا۔ ٹھاکر صاحب کو کسی طرح بھی پرکاش پر شک نہیں گزرا تھا۔ جلد ہی پرکاش نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح بہت سے سامان کے ساتھ وہ صندوق بھی پرکاش کے ساتھ چلا گیا۔ چمپا نے اس مقفل صندوق کو کھول ڈالا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ اس میں وہی زیورات ہیں جو چوری ہو گئے تھے۔ پرکاش سے اس کا جی کھٹا ہو گیا۔ ایک دن پرکاش نے ملازمت کی اسامی کے لیے درخواست دینا چاہی، لیکن ضمانت کی خطیر رقم یعنی بھاری رقم پاس نہ تھی۔ ایسے میں ٹھاکر صاحب نے بڑھ کر اس کی سرپرستی کی۔
ٹھاکر صاحب کے خلوص نے اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ رہی سہی کسر گھر پہنچنے پر اس کی بیوی چمپا نے پوری کر دی۔ اس نے پرکاش کو شرم دلائی کہ ٹھاکر صاحب کے کیسے کیسے احسانات اور مہربانیوں کا تم نے یہ صلہ دیا۔ ایک دن ٹھاکر صاحب کا گھرانہ پرکاش کے ہاں مدعو تھا، یعنی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ پرکاش نے بے حد اصرار کر کے انہیں رات گھر پہ قیام کے لیے روک لیا۔ جب سارے مہمان گہری نیند سو رہے تھے، رات کی تاریکی میں پرکاش اٹھا اور خاموشی سے زیور کا ڈبہ ٹھاکر صاحب کے گھر میں رکھایا۔ اگلے دن ٹھاکر صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے کھوئے ہوئے زیورات واپس مل گئے ہیں۔ پرکاش کی دعوت ان کے حق میں نیک فال ثابت ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ پرکاش کے دل پر سے اچانک بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ گھر لوٹا تو بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ یہ افسانہ طبقاتی پس منظر میں تحریر کیا گیا ہے، جس کی کہانی چندر پرکاش نامی غریب نوجوان کے گرد گھومتی ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی سی نوکری کی تلاش میں ہے۔ وہ بیوی چمپا کے ساتھ سنہری مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، جبکہ اس کا پڑوسی ٹھاکر ایک مالدار شخص ہے جو اپنے بچے کی شادی بھرپور شان و شوکت سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس کے اندر وہی احساس محرومی پیدا کرتی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو سخت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہی محرومی لوگوں کو وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جسے جرم کہتے ہیں۔ بے ضمیر لوگ جرم کا راستہ اختیار کر کے برے کہلاتے ہیں، جبکہ باضمیر لوگ برائی کے راستے پر قدم رکھنے کے باوجود اچھائی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ اس کا جواب ہے، چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز ٹیوشن پڑھانے سے کیا۔ دوسرا سوال ہے، کس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، پرکاش ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والا تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اپنی شرافت اور اخلاق کی وجہ سے اسے ٹھاکر صاحب کے ہاں ایک گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل تھی۔ ٹھاکر صاحب اسے ایماندار خیال کرتے تھے اور اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، چندر پرکاش کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال کیسے آیا؟ اس کا جواب ہے، چندر پرکاش پر ٹھاکر صاحب نے شادی کے انتظامات کی ذمہ داری لگا رکھی تھی۔ ہزاروں روپے اس کے ہاتھوں سے خرچ ہو رہے تھے۔ زیورات کا ڈبہ دیکھ کر اس کی طبیعت میں لالچ آ گیا، کیونکہ وہ اور اس کی بیوی چمپا دونوں اونچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا گھر کیوں چھوڑا؟ اس کا جواب ہے، چندر پرکاش کے دل میں چور تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے قدموں کے نشان ٹھاکر صاحب کی چھت پر ہیں، چنانچہ شبہ کے خوف سے اس نے گھر چھوڑ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد سوال ہے، ٹھاکر صاحب کے چندر پرکاش پر کسی ایک احسان کی تفصیل بتائیے۔ اس کا جواب ہے، چندر پرکاش پر ٹھاکر صاحب کے کئی احسانات تھے۔ پرکاش کو ملازمت کے سلسلے میں 10,000 روپے کی رقم بطور ضمانت جمع کرانا تھی، اور وہ بالکل تہی دست تھا، یعنی خالی ہاتھ تھا۔ اس موقع پر ٹھاکر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیا اور زر ضمانت داخل کرا دی۔ اس کے بعد سوال ہے، چندر پرکاش اور اس کی بیوی کے کرداروں کا تقابل کیجیے۔ اس کا جواب ہے، چندر پرکاش اور اس کی بیوی چمپا دونوں ہی اوسط درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے خواہاں تھے، یعنی دونوں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ترقی ہو۔ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے اور ساتھ مستقبل کے سہانے خواب دیکھا کرتے تھے۔ چندر پرکاش اپنی ذات میں ایک سچا اور ایماندار آدمی تھا، مگر کوئی ایک لمحہ آدمی کے ضمیر کا سودا کر کے اس سے وہ کام کروا لیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے اور اپنی بیوی کے روشن مستقبل کے لیے وہ چوری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یعنی چوری کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کہانی کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چمپا کو زیورات کی چوری کا علم ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے بھرپور احتجاج سامنے آتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں پرکاش کو غیرت دلاتی ہے، جبکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت ذات کو
روپیہ مال زیور سے فطرتاً لگاؤ ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے وہ اپنے خاوندوں کو ناجائز کمانے تک کی ترغیب دے ڈالتی ہیں، لیکن چمپا کی مزاحمت یعنی چمپا کی طرف سے رکاوٹ اس کی فطرت کی نیکی اور اس کے تصور خیر کو واضح کرتی ہے۔ یوں پوری کہانی میں اس کا کردار اخلاقی لحاظ سے چندر پرکاش پر فوقیت حاصل کر جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، چمپا کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے، چمپا ایک احسان شناس عورت تھی، یعنی احسان ماننے والی عورت تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ اپنے محسن کو یعنی احسان کرنے والے کو دھوکہ دینا بدترین جرم ہے۔ جب چندر پرکاش کو اس کا احساس ہوا، اس نے فوراً اپنے کیے کی تلافی کی، تو اسے یوں لگا جیسے اسے وہی نیک دل، ایماندار اور شریف النفس خاوند مل گیا ہے جو اس واردات سے پہلے تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، افسانہ نگار نے زندگی میں خوشی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ اس کا جواب ہے، افسانہ نگار کے نزدیک سچی خوشی مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پر جس کا جو قرض ہے وہ لوٹایا جائے اور جو ہمارا فرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے، کیا یہ افسانہ آپ کے شعور میں اضافے کا سبب بنا؟ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ بلا شبہ منشی پریم چند کا افسانہ ہماری بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ہماری آنکھیں کھولتا ہے۔ اس بات پر یقین مضبوط کر دیتا ہے کہ سچ، نیکی، راستی کی بنیاد یعنی ایمانداری کی بنیاد اگر خلوص پر استوار ہے، یعنی اگر سچائی پر قائم ہے، تو وہ خود کو منوا کے رہتا ہے۔ نیز دلوں کے سکون کا تعلق مال و زر اور زیور و جواہرات سے قطعی نہیں ہے، دل کا سکون نیکی میں اور گناہ کی تلافی میں ہے۔ نیز اس افسانے کی بدولت اس پہلو پر توجہ کی جاتی ہے کہ خوشحال طبقہ بسا اوقات نادانستگی میں یعنی نہ چاہتے ہوئے مفلس و لاچار لوگوں میں احساس محرومی پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے قدم غلط سمت میں چل پڑتے ہیں۔ پریم چند نے ٹھاکر صاحب کے کردار کو اسی انداز سے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مشقی سوالات میں، آپ کو اس افسانے کے کس کردار نے متاثر کیا اور کیوں؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، مجھے اس افسانے کے جس کردار نے متاثر کیا وہ چمپا کا کردار ہے۔ وہ چندر پرکاش کی بیوی ہے، اس کے بھی سہانے خواب ہیں، لیکن وہ ان خوابوں کی تعبیر جائز طریقے سے چاہتی ہے، ناجائز طور پر حاصل دولت پر خوش نہیں ہوتی۔ نہ ہی لالچ اس کی طبیعت کا حصہ ہے، اس کا جھکاؤ خیر کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گناہ سے واقف ہو کر خوش ہونے کے بجائے ناراضی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ نہایت حکمت اور تدبر سے اسے گناہ کا احساس دلاتی ہے، اپنے رویے سے اس احساس کو اتنا شدید کر دیتی ہے کہ پرکاش اپنے ضمیر سے یہ بوجھ اتار کر پھینکنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ چمپا کا رویہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک عورت جسے صنف نازک کہا جاتا ہے، شر کے راستے میں سنگ گراں بن سکتی ہے، یعنی اگر عورت چاہے تو کسی غلط راستے پر چلنے والے کے لیے ایک رکاوٹ کا بہت بڑا پتھر بن سکتی ہے، جبکہ خود کو عقل کل خیال کرنے والا مرد بھی زیادہ مستقیم سے ہٹ سکتا ہے، یعنی خود کو عقل مند سمجھنے والا مرد وہ بھی سیدھے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ اگر ہر عورت چمپا جیسے کردار و اخلاق کی مالک ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے ہوس زر، حرص یعنی لالچ، حرام خوری، رشوت خوری، چوری چکاری کی لعنتیں کافی حد تک ختم ہو سکتی ہیں۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 7، ذیل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات کے حصے میں جو مشکل الفاظ و تراکیب ہیں ان کو میں نے کالم کے ایک طرف لکھ دیا ہے اور انہی کے مطابق میں نے جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی ان الفاظ کے مطابق جملے بنا سکتے ہیں۔ الفاظ و تراکیب میں پہلا لفظ ہے صلاح، اس کے معنی ہے مشورہ۔
اس کا جملہ بنے گا ایک اہم مسئلے پر غور جاری تھا کہ ایک شخص کی صلاح نے سب کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد لفظ خستہ حال، اس کا جملہ بنے گا خود کو خستہ حال ظاہر کرنے والے بھیک مانگے تحقیق کرنے پر دھوکے باز ثابت ہوتے ہیں۔ تیسرا محاورہ ہے اڑا لینا، یا جملہ بنے گا کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال اڑا لینا نامناسب حرکت ہے۔ اس کے بعد لفظ کارستانی، اس کا جملہ بنے گا اولاد کی کارستانی اور کرتوت پر پردہ ڈالنے والے والدین بعد میں پشیمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ دوڑ دھوپ، اس کا جملہ بنے گا احمد بہرحال بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ ہے لحاظ، اس کا جملہ بنے گا بڑوں کا لحاظ پیش نظر ہو تو چھوٹوں کی ان کے سامنے آنکھ بھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد لفظ جواب دہی، اس کا جملہ بنے گا لوگوں کو بلا وجہ ستانے والوں کو آخرت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ دھوم دھام، اس کا جملہ بنے گا جس دھوم دھام سے صاحبزادی کی شادی ہوئی سب ہی لوگ خوش تھے۔ اس کے بعد لفظ ضمیر، اس کا جملہ بنے گا ایسے بندنصیب بھی ہیں جو چند ٹکوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد محاورہ ہے گل کھلنا، اس کا جملہ بنے گا ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں انہیں آئے ہوئے، دیکھیے کیا گل کھلتے ہیں آگے چل کر۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی اس کے اپوزٹ ورڈز لکھنے ہیں۔ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ جو آپ کی کتاب کے مشقی سوالات میں لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں، اور کالم کے دوسرے طرف اس کی ضد ہے، اس کے متضاد یعنی اس کے اپوزٹ ورڈ بھی لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا لفظ شیریں جس کا معنی ہے میٹھا، اس کی ضد ہوگی تلخ۔ دوسرا لفظ محتاج، اس کی متضاد ہوگی مستغنی۔ تیسرا لفظ امانت، اس کی متضاد ہوگی خیانت۔ اس کے بعد لفظ ستم، اس کی متضاد ہوگی کرم۔ اس کے بعد لفظ ہے انسانیت، اس کی متضاد ہوگی حیوانیت۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 9 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جن کو MCQs کہا جاتا ہے، اور جو امتحانات میں پیپر کے اندر حصہ اول MCQs کا آیا کرتا ہے، جن کو اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ آپشن نمبر 1 خان صاحب نے، آپشن نمبر 2 ٹھاکر صاحب نے، آپشن نمبر 3 شیخ صاحب نے، آپشن نمبر 4 مرزا صاحب نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ٹھاکر صاحب نے۔ دوسرا جملہ ہے ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام تھا۔ آپشن نمبر 1 کرشن، آپشن نمبر 2 درشن، آپشن نمبر 3 ویریندر، آپشن نمبر 4 ویرات۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ویریندر۔ تیسرا جملہ ہے زیورات کی مالیت تھی۔ آپشن نمبر 1 4000 روپے، آپشن نمبر 2 5000 روپے، آپشن نمبر 3 6000 روپے، آپشن نمبر 4 7000 روپے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 6000 روپے۔ چوتھا جملہ ہے پرکاش سے بینک والے ضمانت مانگ رہے تھے۔ آپشن نمبر 1 5000 کی، آپشن نمبر 2 10,000 کی، آپشن نمبر 3 20,000 کی، آپشن نمبر 4 30,000 کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 10,000 کی۔ اس کے بعد جملہ ہے زبان پکڑنا ہے۔ آپشن نمبر 1 مثال، آپشن نمبر 2 تشبیہ، آپشن نمبر 3 روزمرہ، آپشن نمبر 4 محاورہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 محاورہ۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ امتحانات میں کسی بھی سبق کے کسی حصے میں سے کوئی بھی ایک اقتباس آیا کرتا ہے، اس کے حوالے کے ساتھ اس کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ پہلا اقتباس ہے پہلے دونوں مستقبل کے منصوبے باندھتے تھے، آپس میں ہمدردی تھی، مگر اب دونوں میں کئی دن تک آپس میں بات بھی نہ ہوتی۔ اقتباس کی تشریح سے پہلے حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ حوالہ کچھ اس طرح سے لکھیں گے: حوالہ متن، یہ اقتباس منشی پریم چند کے افسانے زیور کا ڈبہ سے لیا گیا ہے، اور اس کے سیاق و سباق کو کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا: یہ افسانہ طبقاتی پس منظر میں تحریر کیا گیا ہے،
جس کی کہانی چندر پرکاش نامی نوجوان کے گرد گھومتی ہے، جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود زندگی میں ناکامی کا شکار ہے اور اپنی گزر اوقات ٹھاکر صاحب کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا کر کرتا ہے۔ ویریندر کی شادی کے موقع پر ٹھاکر صاحب کا حد سے زیادہ اعتماد اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ پیسے والے کس طرح ہمارے احساسات کو مجروح کرتے ہیں۔ یہی سوچ اسے ایک ایسے کام پر آمادہ کر دیتی ہے جو اسے ایسی معاشرتی برائی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ وہ اپنے محسن کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، اپنی بیوی کے لیے اچھی زندگی کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کی یہ محرومی اسے جرم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی مجبوری ہمارے معاشرے میں موجود بعض لوگوں کی کمزوری بن جاتی ہے جو انہیں جرم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی: زندگی کی جدوجہد میں مصروف رہنے والے اپنے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ میاں بیوی جو ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کی بھی فطری خواہش ایسی ہی ہوتی ہے۔ سوانح خواب کی تعبیر کے لیے وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں اور صبر و امتحان کی منزل سے گزرتے ہیں۔ میاں بیوی اگر صالح فطرت ہوں تو ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھتے ہوئے قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں۔ زیر نظر اقتباس چمپا اور چندر پرکاش کے باہم کشیدہ تعلقات کو بیان کر رہا ہے۔ چمپا خیر و شر کی حدود سے واقف ہے، یعنی اسے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا آتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا شوہر چندر پرکاش صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اس صورتحال نے چمپا کے دل کو دکھایا ہے۔ اسے چندر پرکاش سے اس اخلاقی و مذہبی جرم کی توقع نہ تھی۔ وہ جی ہی جی میں کڑ رہی تھی، یعنی اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ بظاہر خاموشی کی صورت میں ایک مہذب احتجاج کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا اقتباس ہے: اس کے پاؤں تھر تھرا رہے تھے لیکن جب کانٹا چبھنے کا درد تھا۔ آج کانٹا نکلنے کا سکون فرحت اور امنگ سے بھرا ہوا، تب قدم پیچھے ہٹا تھا لیکن آج آگے بڑھ رہا تھا۔ حوالہ اور سیاق و سباق پہلے سے لکھے جا چکے ہیں، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے گھر زیورات کی چوری کا ارتکاب کیا تھا، جس کا بوجھ وہ اپنے ضمیر پر لیے پھر رہا تھا۔ ضمیر کا بوجھ اس وقت مزید بڑھ گیا جب اس کی بیوی چمپا نے اسے آر دلائی اور ٹھاکر صاحب نے ملازمت کے سلسلے میں مدد فرمائی۔ وہ پشیمان حالت میں، یعنی شرمندگی کی حالت میں، موقع دیکھ کر چوری کیا ہوا مال واپس وہیں رکھ آتا ہے۔ جب وہ امانت لوٹا کر واپسی کی راہ لیتا ہے تو طمانیت اس کے وجود میں اتر رہی ہوتی ہے، یعنی اسے سکون مل رہا ہوتا ہے۔ پاؤں گو کے کانپ رہے ہوتے ہیں مگر ضمیر کا بوجھ ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ یا تو وہ حال تھا کہ زیورات کا ڈبہ پا کر بھی وہ نہال نہیں تھا، یعنی خوش نہیں تھا، یا اب یہ عالم ہے کہ ڈبہ چھوڑ کر خالی ہاتھ آ رہا ہے اور قلب و ذہن میں سکون اور فرحت کی کیفیت ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔